الرحمن الرحیم۔ دفن کے مسائل۔ جنازہ پڑھنے کے بعد اب کیا کام بچ گیا ہے؟ دفن کرنا، قبر میں کس طرح رکھنا ہے، میت کو کس طرح سے قبرستان لے جانا ہے اور نہیں لے جانا ہے، ان سب باتوں کا بیان آ رہا ہے جو مسنون طریقہ ہے۔ مسئلہ: اگر میت کوئی شیرخوار بچہ یا اس سے بڑا ہو تو لوگوں کو چاہیے کہ اس کو دست بدست لے جائے، یعنی ایک آدمی اس کو اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھا لے، پھر اس سے دوسرا آدمی لے لے، اسی طرح بدلتے ہوئے لے جائیں۔ شیرخوار بچہ سے مراد چھوٹا بچہ ہے جو دودھ پیتا بچہ، اس کو کیا بولتے ہیں؟ شیرخوار بچہ۔ جو چھوٹا ہو اس کو کس طریقے سے لے جانا چاہیے؟ دست بدست، یعنی ہاتھوں ہاتھ، اس طریقے سے ہاتھ میں پکڑ لے، اس پہ رکھ لے اور کچھ دور لے جائے، پھر اسی طریقے سے دوسرا آدمی، پھر تیسرا آدمی، اسی طرح سے دست بدست کا مطلب ہاتھوں ہاتھ لے جائے۔ ہاتھوں ہاتھ کب ہوگا؟ ایک ہی آدمی پکڑے رہے گا تب، یا 2 3 4 5 جو جس آدمی لے سکے وہاں تک جانے میں لے کر جائیں۔ یہ تھے چھوٹے بچے کا۔ اور اگر میت کوئی بڑا آدمی ہو تو اس کو چارپائی وغیرہ پر رکھ کر لے جائیں۔ بڑے کی اگر میت ہو تو اس کو ہاتھ پہ اٹھانا ممکن نہیں ہے، اس کے لیے چارپائی یا اس طرح کا ہم شکل کوئی چیز جس طرح سے ابھی چلا ہوا ہے کھٹولا بولا جاتا ہے، تو اس پہ رکھ کر کے کہاں لے جانا چاہیے؟ قبرستان کی طرف۔ اور اس کے چاروں پائیوں کو ایک ایک آدمی اٹھائے۔ ایک ہی آدمی پورے چارپائی کو اٹھانا ممکن نہیں ہے، تو اس لیے چاروں طرف ایک ایک آدمی اس کو اٹھائے۔ میت کے 4 پائی ہاتھوں سے اٹھا کر شانوں پر رکھنا چاہیے۔ شانوں، کندھا جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں بولتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ شانوں چاہیے۔ مثل مال و اسباب کے شانوں پر لادنا مکروہ ہے، اسی طرح اس کا کسی جانور یا گاڑی وغیرہ پر رکھ کر لے جانا مکروہ ہے۔ مطلب بڑے کی جو میت ہوگی اس کو جو لے جائیں گے تو اس کو چار پائی میں لے جائیں گے، اور اس کے الگ الگ کونے کو ایک ایک آدمی اٹھا کر کے اپنے کندھوں پر رکھ کر کے لے جائیں گے۔ مثلے یعنی بتائیں کہ مال و اسباب، کوئی سامان وغیرہ کو کندھا پر نہیں اٹھانا چاہیے، سامان وغیرہ کو کندھا پر نہیں اٹھانا چاہیے، یہ مکروہ بتا رہے ہیں، ناپسندیدہ ہے۔ صرف جو ہے کس کو؟ میت کو اٹھانے کا حکم دے رہا ہے کہ کندھوں پر اٹھا کر کے لے کر کے جائیں گے۔ اسی طرح اس کا کسی جانور یا گاڑی پر، میت کو کسی گاڑی پر یا جانور کے اوپر لاد کر کے لے کر کے جانا، یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اس کو جو بتایا گیا کہ شانوں پر رکھ کر لے جانا، یا چھوٹا ہو تو اس کو دست بدست لے جانا، دست کے معنی ہاتھ ہوتا ہے، تو دست بدست لے جانا تو ہاتھوں ہاتھ لے جانا ہے۔ اس میں اپنا کوئی دماغ نہیں لگانا ہے، شریعت میں اپنا دماغ کہیں پہ نہیں لگانا ہے۔ مسئلہ: جنازے کا تیز قدم لے جانا مسنون ہے، مگر نہ اس قدر کے نعش کو حرکت و اضطراب ہونے لگے۔ جنازے کو تیزی قدم سے لے کے چلنا چاہیے۔ تیز قدم مطلب فاسٹ چلنا چاہیے، اتنا بھی فاسٹ نہ چلے کہ دیکھنے والا کہے کہ دوڑ کے جا رہا ہے، اتنا بھی دھیرے نہ چلے کہ دیکھنے والا کوئی کہے کہ کیسے مطلب ٹکر کے چل رہا ہے، اپنی بھاشا میں مطلب آہستہ آہستہ چل رہا ہے۔ تو درمیانی چال چلنا چاہیے۔ کیسا؟ درمیانی چال چل کر کے میت کو قبرستان کی طرف لے کر جانا چاہیے۔ یہ اس لیے ہے کہ اگر کوئی نیک آدمی ہوتا ہے تو اس کی رحمت انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ جلدی لاؤ، جلدی لاؤ، اور اگر نیک آدمی نہیں ہوتا ہے اس کو جلدی سے دنیا سے پردہ کرنا چاہیے۔ مسئلہ: جنازے کے ہمراہ جو لوگ ہوں ان کو کوئی دعا اور ذکر بلند آواز سے پڑھنا مکروہ ہے۔ جنازے کے ساتھ چلنے والا زور سے کوئی دعا اور ذکر نہ کرے۔ مسئلہ:
جب قبر تیار ہو چکے تو میت کو قبلہ کی طرف سے قبر میں اتار دیں۔ اس کی صورت یہ ہے کہ جنازہ قبر سے قبلہ کی جانب رکھا جائے اور اتارنے والے قبلہ رخ کھڑے ہو کر میت اٹھا کر قبر میں رکھ دیں۔ قبر تیار ہو چکا ہے، میت کو وہاں لے کر کے پہنچ چکے ہیں، تو اب اس کو قبر میں کس طریقے سے اتارنا ہے؟ تو قبر جو ہے اتر اور دکھن کی طرف بنتا ہے، پورا پچھم تو نہیں بنتا ہے نا، اتر اور دکھن کی طرف۔ تو دکھن کی طرف جو ہے سر کو دیں گے اور کھٹولہ کہاں رکھیں گے؟ قبر کے آگے یعنی پچھم کی طرف۔ اتر دکھن قبر کھودی جائے گی تو پچھم کدھر پڑے گا؟ آگے کی طرف کو، تو پچھم کی طرف سے کھٹولہ رکھیں گے اور ادھر ہی سے میت کو کیا کریں گے؟ قبر کے اندر داخل کریں گے، اور داخل کرنے کے بعد میت کو قبلہ کی طرف داہنی کروٹ پہ ہلکا سا کر دیں گے تاکہ چہرہ قبلے کی رخ ہو جائے۔ تو اب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ سر کدھر دینا ہے۔ اگر سر ادھر دیں گے تو ہوگا الٹی طرف ہو جائے گا، ادھر دیں گے تب جا کے یہ داہنی طرف ادھر آئے گا اور دائیں کروٹ پہ اس کو کر کے چہرہ کو قبلہ کی طرف کیا جائے گا۔ مسئلہ، قبر میں رکھتے وقت بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ کہنا مستحب ہے۔ کیا؟ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہ کے نام پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب پر میں اس میت کو قبر میں رکھتا ہوں۔ مسئلہ، میت کو قبر میں رکھ کر داہنے پہلو پر اس کو قبلہ رو کر دینا مسنون ہے، سنت ہے۔ داہنے پہلو پر رکھ کر کے پورا نہیں کر دینا ہے، پورا کروٹ ہی نہیں بدلنا ہے، بلکہ ہلکا سا ادھر کرنا ہے تاکہ چہرہ جو ہے قبلہ کی رخ ہو جائے۔ یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ مسئلہ، قبر میں رکھنے کے بعد کفن کی وہ گرہ جو کفن کے کھل جانے کے خوف سے دی گئی تھی کھول دی جائے، اور بہتر ہے کہ وہ چٹ باہر نکال لی جائے، کیونکہ جو اس کا مقصد تھا کہ کفن کھل نہ جائے وہ حاصل ہو چکا۔ دھجی جس کا پیچھے الفاظ میں آیا تھا، یعنی کپڑے کا قطرن جو کاٹ کر کے بیچ میں اور آگے پیچھے جو باندھا جاتا ہے، اسی کو یہاں چٹ بول رہے ہیں کہ وہ جو باندھ کر کے لے جا رہے تھے، لے جانے کا مقصد، باندھنے کا مقصد کیا تھا کہ راستے میں کھل نہ جائے، اس وجہ سے اس کو باندھا گیا تھا۔ تو اب قبر میں جب پہنچ چکا ہے تو وہاں پر اب کھلنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، تو وہاں پر اس گرہ کو کھول کر کے چٹ کو باہر نکال لینا بہتر ہے، چھوڑ دے کوئی بات نہیں، لیکن گرہ کھولنا ہے، ایسا نہیں کہ گرہ کو بند ہی چھوڑ، تینوں گرہ کو کھول دینا ہے، سر کے پاس کا، کمر کے پاس کا اور پاؤں کے پاس کے۔ مسئلہ، بعد اس کے کچی اینٹوں یا نرکل سے اس کو بند کر دیں۔ کچی اینٹ، پکی اینٹ نہیں، کچی اینٹ وہ لگانے کا کچھ شکل ہوگا، پتھریلی زمین تھی تو اس میں ہو جاتا تھا پہلے، لیکن اب جو ہے نرم مٹی ہوتی ہے تو اس کے لیے دوسری چیز بتا رہے ہیں۔ پختہ اینٹوں یا لکڑی کے تختوں سے بند کرنا مکروہ ہے، تختہ بھی نہیں دینا چاہیے، بہت ساری جگہ پہ لوگ تختہ دیتے ہیں اور بانس جو ہے لکڑی میں شمار ہو جائے گا، تو لکڑی دینا چاہیے۔ ہاں، جہاں زمین بہت نرم ہو، قبر کے بیٹھ جانے کا خوف ہو، تو پختہ کوٹھیاں یا لکڑی کے تختے بھی رکھ دینا جائز ہے۔ جہاں پر مٹی نرم ہو وہاں پر تختہ بنا کر کے لکڑی کا ڈالنا جائز ہے۔ اور قبر کے اندر عہد نامہ یا کوئی دعا وغیرہ طاق کھود کر، طاق کے معنی اس طرح کا جو طاقہ ہوتا ہے، مٹی میں چاہے گا تو کھود سکتا ہے کہ بنا سکتا ہے کہ نہیں، سائیڈ میں تھوڑا سا مٹی میں چاروں طرف سے کھود دے گا، وہ طاق بن جائے گا، تو اسی کو طاق بولتے ہیں۔ گھر کے اندر ہوتا ہے نا الماری ٹائپ کا چھوٹا سا دیوار میں بنا ہوا، اسی کو طاق بولا جاتا ہے۔ طاقوں میں سجایا، قرآن اس طرح سے بولتا ہے، قرآن کو کھول کے نہیں دکھا، تو وہ اسی کو طاق بولتے ہیں۔ طاق بھی نہیں بنانا، طاق کھود کر اس میں چراغ، بتی وغیرہ رکھنا، یا میت کے رکھنے کے بعد اس پر کیوڑا وغیرہ چھڑکنا، یہ سب صریح جہالت و بدعت ہے، ہرگز نہ کرنا چاہیے۔ پہلے ہی بتایا گیا تھا کہ میت کے کپڑے میں، کفن میں
نہ کوئی دعا نہ کچھ وہ ایسی چیز نہیں رکھنی چاہیے۔ یہی بات پھر دوہرا رہے ہیں کہ قبر میں بھی نہیں رکھنی چاہیے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اگر وہ کچھ بتی جلا دیتے ہیں، اندر میں اگر بتی جلا دیتے ہیں، تاک کھود دیتے ہیں، تو یہ سب کرنا کیا ہے؟ صریح بدعت ہے، کھلم کھلا بدعت ہے۔ وہاں اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی۔ دنیا میں جو ضرورت تھی وہ تو چراغا کیا نہیں۔ دنیا میں جو ایک دوسرے کو محبت سے پیش آنا تھا، ان کو کھلانا تھا، ان کی زندگی میں روشنی لانے کے لیے کچھ اپنے کو محنت ان کے لیے کرنا تھا، وہ تو آپ نے کیا نہیں۔ اب مرنے کے بعد بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں تو یہ کوئی فائدہ دینے والے نہیں ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ آپ کوئی نیک اعمال کر کے ان کے لیے بخش دیں، ان کے نام سے ثواب پہنچائیں، تو یہی چیز صرف جا سکتا ہے، باقی اسباب کوئی چیز بھی وہاں نہیں جا سکتا۔ تو اس لیے بتایا گیا کہ کوئی دعا بھی نہیں رکھنا ہے، کوئی ایسی چیز کھود کر نہیں رکھنا۔ یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ مسئلہ، عورت کو قبر میں رکھتے وقت پردہ کر کے رکھنا مستحب ہے۔ عورت مرد ہے تو اس کو اسی طرح سے اتار دیا جائے، لیکن اگر کوئی عورت کا جنازہ ہے تو اس کو کپڑا گھیر کر کے تب اس کو قبر کے اندر اتارا جائے۔ یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اور اگر میت کے بدن ظاہر ہو جانے کا خوف ہو تو پھر پردہ کرنا واجب ہے۔ اگر تیز ہوا چل رہی ہے تو اس وقت میں پردہ کرنا کیا ہے؟ واجب ہے، مستحب ہی نہیں بلکہ واجب ہے۔ اگر ہوا نہیں چل رہا ہے، کھلنے کا اندیشہ نہیں ہے تو اس وقت مستحب ہے، لیکن اگر ایسا ہوا چل رہا ہے کہ کھلنے کا اندیشہ ہے تو اس صورت میں پردہ کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ چاروں طرف سے چادر کو یہ کر لے قبر کے ارد گرد، اور اس کے بعد میت کو کیا کرے؟ قبر میں اتارے۔ مسئلہ، قبر میں مٹی ڈالتے وقت مستحب ہے کہ سرہانے کی طرف سے ابتدا کی جائے۔ کدھر سے؟ سرہانے کی طرف سے ابتدا کی جائے۔ ابتدا کے معنی شروع، ابتدا کے معنی شروع۔ اور ہر شخص دونوں ہاتھوں میں مٹی بھر کر قبر میں ڈال دے، دونوں ہاتھ بھر کر کے۔ یہ نہیں کہ کچھ لوگ ایسے کر کے اٹھاتے ہیں ایسے پھینکتے ہیں، ایسے نہیں، دونوں ہاتھ ملا کر کے اس میں مٹی بھر کر کے اٹھائے اور تب پھر کیا کرے؟ قبر پر ڈال دے۔ اور پہلی مرتبہ مٹی ڈالنے میں منہا خلقناکم یہ قرآن کی آیت ہے اور یہ دعا بھی ہے، اس وقت پڑھی جاتی ہے مٹی ڈالتے وقت۔ پہلی مرتبہ میں منہا خلقناکم، اور دوسری مرتبہ میں وفیہا، دوسری مرتبہ جب مٹی اٹھائیں گے تو وفیہا نعیدکم، اور تیسری مرتبہ پھر جو ہاتھ میں مٹی اٹھائیں گے تو ومنہا نخرجکم تارتن اخری تک کہیں۔ مسئلہ، بعد دفن کے تھوڑی دیر تک قبر پر ٹھہرنا اور میت کے لیے دعائے مغفرت کرنا یا قرآن مجید پڑھ کر اس کا ثواب اس کو پہنچانا مستحب ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ قرآن ہی لے کر کے وہاں پہنچ جائیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ قرآن ہی لے کر کے وہاں پہنچ جائیں، ایسا نہیں۔ قرآن کی چند آیتیں بھی، ایک آیت جو ہے ایک لفظ بابرکت ہے، تو چند آیتیں پڑھ کر کے اور ان کے لیے ثواب مغفرت کر کے وہاں سے آ جانا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ مسئلہ، بعد مٹی ڈال چکنے کے قبر پر پانی چھڑک دینا مستحب ہے۔ جب مٹی قبر پہ ڈال دیا جائے پوری طریقے سے، اس کے بعد اوپر سے پانی کو چھڑک دینا چاہیے، یہ مستحب ہے۔ مسئلہ، کسی میت کو چھوٹا ہو یا بڑا مکان کے اندر دفن کرنا نہ چاہیے، اس لیے کہ یہ بات انبیاء علیہم الصلاۃ کے ساتھ خاص ہے۔ کسی بھی میت کو گھر کے اندر دفن نہیں کرنا چاہیے بلکہ قبرستان میں کرنا چاہیے۔ یہ گھر میں دفن کرنا یعنی جہاں میت روح قبض ہوا ہے وہیں پہ دفن کرنا، یہ انبیاء علیہم الصلاۃ کے ساتھ خاص تھا۔ جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جس نبی کا جہاں روح پرواز ہوتا تھا وہیں پہ ان کا قبر مبارک ہوتا تھا، وہیں ان کی تدفین کی جاتی تھی۔